اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العلی العظیم. حاضرین و ناظرین السلام علیکم. تحفہ یالی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. درس قرآن کے سلسلے میں حسب عادت آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک وہ دستور الہی ہے کہ جس کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے آخری خطبہ کے موقع پر بھی اس بات کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرمایا تھا: ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین. فیکم الامرین بھی ہے، ثقلین بھی ہے. میں تمہارے درمیان دو ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں: کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی. ایک اللہ کا قرآن اور دوسری اپنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. یہ دونوں اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائے. عزیزان گرامی، اس سلسلے میں کچھ آج وضاحت کرنا مقصود ہے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ قرآن کا نزول کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ہماری خواہش ہے کہ ہم آج سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مقدس کی مزید وضاحت کریں. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے. مولا فرماتے ہیں: قال دعا رسول اللہ الناس بمنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب منا پر تھے تو لوگوں کو آواز دی، پکارا، بلایا. فقال ایھا الناس انی تارکم فیکم الثقلین. اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو ثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت اہل بیت. فإنہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں پہنچ جائیں گے. ثم قال ایھا الناس انی تارک فیکم حرمات اللہ. یہ لوگوں، میں تم میں خدا کی طرف سے 3 حرمت والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی، توجہ کیجیے گا، اس حدیث کو تھوڑا سا میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں. حرمت والی 3 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. پہلی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. دوسری، عطرت اہل بیتی، میری عطرت. تیسری، آگے فرمایا والکعبۃ البیت الحرام، اور تیسرا کعبہ. ثم قال ابو جعفر علیہ السلام اما الکتاب فحرقوا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کو 3 چیزوں کے ساتھ احترام کا حکم دیا، 3 چیزوں کی حرمت کا حکم دیا. امت نے کیا کیا؟ اما الکتاب فحرفوا،
لوگوں نے کتاب کو محرف کر دیا، تحریف کر دی، یعنی اس کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا، یہاں کی آیت وہاں، وہاں کی آیت یہاں، مکی کی آیت مدنے میں، مدینہ کی مکی میں، کہاں کی آیت کہاں، یعنی سیاق و سباق کو پورا مسلمانوں نے کوشش کی اس کو توڑنے کی، مروڑنے کی، اور ہر بندے نے اپنا اپنا صحیفہ تیار کر لیا۔ مطلب یہی تھا کہ جس انداز سے، جس اسلوب سے قرآن پاک کا نزول ہوا ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچے، چونکہ بہت ساری ایسی باتیں تھیں کہ جو اپنے سیاق و سباق سے واضح ہوتی تھیں۔ فرمایا تم نے کیا کیا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے حرمت رسول کے دعوے دارو، تم نے کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں وصیت کی، قرآن کے بارے میں وصیت کی، اہل بیت کے بارے میں وصیت کی، کعبہ کے بارے میں وصیت کی کہ یہ تینوں حرمت والی جگہ ہیں، خدا نے ان کی حرمت کا حکم دیا ہے، ان کے احترام کا حکم دیا ہے۔ اب امت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت پر کتنا عمل کیا ہے؟ کل بھی میں نے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، آج ان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وَأَمَّا الْكِتَابَ فَحَرَّفُوا، فرمایا کتاب کو تم نے محرف کرنے کی کوشش کی، تحریف کرنے کی کوشش کی، بدلنے کی کوشش کی، کمی بیشی نہیں کر سکے تو اس کو اوپر نیچے کرنے کی تم نے کوشش کی، تم نے اپنی طرف سے ہر قسم کی کوشش کی۔ وَأَمَّا الْكَعْبَةَ فَهَدَّمُوا، اور فرمایا کعبہ وہ ہے کہ جس کو تم نے منہدم کیا، جس کو تم نے توڑا، جس کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ آج مسلمان کو احساس نہیں ہوتا یہ بات کہنے سے پہلے کہ کس نے کعبہ پر چڑھائی کی تھی، کس نے کعبہ کی حرمت کو پامال کیا تھا۔ یاد کرو وقت جب 8 ذی الحج کو حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو ابن زبیر نے آگے آ کے کہا تھا کہ فرزند رسول آپ مکہ سے نہ جائیے۔ تو کیا کہا تھا مولا امام حسین علیہ السلام؟ فرمایا ابن زبیر ایک بات میری یاد رکھنا، تو مجھے مشورہ وہ دے رہا ہے جس مشورے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تجھے مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر تیری جان کو خطرہ ہو تو کعبہ کو ڈھال نہ بنانا، جان دے دینا، کعبہ کو ڈھال نہ بنانا۔ کیا ہوا؟ کعبہ کو ڈھال بنایا گیا، خود بھی نہیں بچے اور کعبہ کی حرمت کو بھی پامال کیا۔ لیکن فرزند زہرا صلوات اللہ علیہ نے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے کعبہ سے جا کر کربلا میں اپنی جان تو دی، لیکن کم از کم کعبہ کی حرمت کو اپنی جان کی ڈھال کے طور پر نہیں پیش کیا۔ مقصد یہ تھا کہ میری جان بچے نہ بچے، کعبہ کی حرمت بچ جائے۔ عزیزان گرامی، معصوم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی وصیت میں تمہیں 3 چیزوں کی حرمت کا حکم دیا تھا، احترام کا حکم دیا تھا، تکریم کا حکم دیا تھا۔ تم نے تینوں کے ساتھ کیا کیا؟ کتاب خدا میں تم نے تعریف کرنے کی بھرپور کوشش کی، کعبہ کو تم نے منہدم کیا، وَأَمَّا الْعِطْرَ فَقَتَلُوا، باقی رہ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت، تو آپ نے حسن کے ساتھ کیا کیا، علی کے ساتھ کیا کیا، فاطمہ زہرا کے ساتھ کیا کیا، حسین کے ساتھ کیا کیا؟ کاش کہ لبیک یا رسول اللہ، حرمت رسول پر جان بھی قربان کا نعرہ لگانے والے ایک لمحے کے لیے اپنے گریبان میں جھانک لیتے اور دیکھ لیتے کہ ہم کن کن حرمت رسول کو پامال کرنے والوں کو اپنے سینے میں بسائے ہوئے ہیں۔ افسوس، نعرہ خالی فائدہ نہیں دیتا جب تک حقیقت میں حرمت رسول کا احترام اور ادب سینوں میں نہ ہو۔ عزیزان گرامی، فَأَمَّا الْعِطْرَ فَقَتَلُوهُ، فرمایا تم نے عطرت کو قتل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک لمحے پر، ہر قدم قدم پر قرآن اور اہل بیت کے لیے تمہیں وصیت کر کے گئے، اور یہی وجہ ہے حضرت امام سجاد علی زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے
مولا فرماتے یہ تو خدا نے ہماری محبت کا حکم دیا تھا تو امت نے ہمارے ساتھ یہ حشر کیا ہے، اگر ہمارے ساتھ عداوت کا حکم ہوتا تو اللہ جانے امت ہمارے ساتھ کیا کرتی۔ اور آج تک مسلمانوں نے اہل بیت کو معاف نہیں کیا۔ آج میں اسمبلی اجلاس سن رہا تھا، پھر کہتے ہیں کہ ہم پہ اعتراض کیے جاتے ہیں۔ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ادب و احترام سے مکمل لینے سے گھبراتا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ آل اس قدر تربیت کی گئی ہے لوگوں کی کہ زبانوں پر آل کا لفظ چڑھتا ہی نہیں ہے۔ اور خدا جاننے پتہ نہیں، میں سوچتا ہوں اس بات کو کہ جن کی زبانوں پر لفظ آل چڑھتا ہی نہیں ہے وہ پتہ نہیں نماز میں آل کیسے کہتے ہوں گے۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ آئیے عزیزان گرامی، اس لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک بات کی وضاحت فرما دی تھی۔ ہم نے قرآن کو تلاوت کے لیے رکھا ہوا ہے، بس یاد رکھیے گا، خالی تلاوت قرآن باعث ثواب تو ہو سکتی ہے لیکن باعث نجات نہیں ہو سکتی۔ نجات کے لیے قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک کرنا پڑے گا۔ اور جنہوں نے اپنے درود پاک سے بھی آل کو نکال دیا ہے وہ تمسک کیسے کریں گے؟ وہ کسی کو تمسک کا سبق کیسے دیں گے؟ افسوس ہے اس بات پر کہ مسلمان کس سے دھوکہ کر رہا ہے؟ خود سے، اپنے آپ سے، کسی اور سے دھوکہ نہیں کیا جا رہا۔ نہ تو محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کسی فرد کے محتاج ہیں اور نہ ہی ان کو کسی کی ضرورت ہے، چونکہ جو عزت، جو وقار اللہ نے اس خاندان کو عطا فرمایا ہے وہ کسی فرد بشر کا محتاج نہیں ہے۔ آئیے آگے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس آگے فرماتے ہیں، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے بادشاہ، دوسرے خلیفہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک اور حدیث سنی تھی۔ کیا؟ ایھا الناس انی فرط لکم انتم واردون علی الحوض حوضا عرضہ ما بین صنعا و بصرہ۔ اے لوگو غور سے سنو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بس میری زندگی کے آخری ایام ہیں اور میں قریب تم سے جدا ہونے والا ہوں، اور تم میرے پاس حوض کوثر پر ضرور آؤ گے، جس کا حوض یعنی چوڑائی صنع یمن اور بصرہ کے درمیان کے فاصلے کے برابر ہوگی، اور اس پر آسمان کے ستاروں کے برابر چاندی کے پیالے ہوں گے۔ ہوگا کیا کہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں تم سے اپنی دو گراں قدر چیزوں کے بارے میں ضرور سوال کروں گا، قرآن اور اہل بیت کے بارے میں میں تم سے سوال کروں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ کہہ کے جا رہے ہیں اپنی امت کو اور صحابہ کرام کو کہہ کے جا رہے ہیں، میں تم سے سوال کروں گا دونوں چیزوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بھی، اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا وَعِتْرَتِ أَهْلِ بَيْتِي فَإِنَّهُ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ فرمایا یاد رکھنا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہ کرنا۔ فرمایا السبب الاکبر کتاب اللہ،
فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت ہے، میں دونوں کے بارے میں تم سے سوال کروں گا۔ اور آگے فرمایا پس تم اس بات پر غور رکھو کہ تم نے میرے بعد ان سے کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے کہ مسلمانوں نے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا میں تم سے ان دونوں کے بارے میں سوال کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سوال ہم سے پوچھا جائے گا؟ جی پوچھا جائے گا، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو، ہم نے سے سوال کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایک قرآن جو اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں، پس تم اس کے ساتھ ایسا تمسک کرو کہ اس کو تبدیل نہ ہونے دینا، اور دوسری مضبوط چیز میری اطرت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس تشریف لائیں گے، اور میں تم سے ان کے بارے میں سوال کروں گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر مسجد میں ہر گھر میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پر قرآن کے لیے شبینے بھی پڑھے جا رہے ہیں، محفل قرآن بھی ہو رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کا بھی حکم دیا ہے، کہ اہل بیت کا بھی تو کوئی تذکرہ ہو رہا ہے؟ بلکہ مسلمان نے ہمیشہ ماہ رمضان المبارک میں جب بھی مسلمانوں کا بس لگائے، انہوں نے آل محمد علیہ السلام کی بجائے عزت اور تکریم کے ان کی توہین کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور کھولا ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، آگے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس، یہ حدیث آگے جا رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں سوال کیا تھا، صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ من عطرتوں کا، کہ آپ کی عطرت ہے کون؟ فقال اہل بیتی من ولد علی و فاطمہ و تسعۃ من صلب الحسین علیہم السلام ائمۃ ابرارا وہم عطرتی من لحمی و دمی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ان کے 9 بیٹے، یہ میری عطرت ہے۔ وہم عطرتی من لحمی و دمی، فرمایا یہ میری عطرت بھی ہیں من لحمی، میرے گوشت میں سے ہیں، و دمی، اور میرے خون میں سے ہیں، یعنی ان کا مجھ سے کوئی دور کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ میرا وجود، میرے خون اور میرے گوشت کا حصہ ہے۔ اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سے ایک روایت حدیث جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ نے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا ان معنی قول رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے معنی کے بارے میں پوچھا۔ انی مخلف فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی من العطرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ نے جو عطرت کے بارے میں فرمایا وہ عطرت کون ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں ہم نے اپنی جد سے پوچھا تھا کہ یا جدہ یہ عطرت کون ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ میری جد نے فرمایا تھا حسن والحسین والائمۃ التسعہ من ولد الحسین
التاسع مہدی وقائمہم، فرمایا علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہے اور حسین علیہ السلام کے 9 بیٹے، آخر ان کا مہدی ہوگا صلوات اللہ وسلم علیہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ لا یفارقون کتاب اللہ ولا یفارقهم حتی یرد علی علی رسول اللہ علی حوضہ، فرمائیے کبھی جدا نہیں ہوں گے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام حتیٰ کہ حوض کوثر پر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ تو عزیزان گرامی، جہاں ہم اب میں اپنے بچوں کی طرف بھی آتا ہوں اور ان سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا اس حدیث پر غور کیجئے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو کسی صورت میں الگ نہیں کیجئے۔ آپ کی مجلس میں، آپ کی محافل میں، آپ کے جشن میں، آپ کے تمام مذہبی پروگراموں میں جہاں ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے وہاں قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اپنے اہل منبر کو مجبور کیا جائے، پابند بنایا جائے کہ کوئی مجلس ہماری قرآنی آیات کے استدلال کے بغیر نہیں ہونی چاہیے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، جو ارشاد ہے، اس کے بارے میں ہمیں ایک تو آگاہی ہوگی ہمارے تمام سننے والوں کو کہ قرآن کی کون کون سی آیات آل محمد علیہ السلام کی شان میں اتری ہے اور کس موقع پر آئی ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے اپنے منبر پر، اپنی محافل میں، اپنی مجالس میں، اپنے جشن کے پروگرام میں قرآن و اہل بیت کا دور دورہ ہونا چاہیے۔ اور میں اپنے سامعین و ناظرین سے استدعا کروں گا کہ خدا را بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پر نہیں کہی جا سکتی، اور بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں جن کو کہنا مناسب بھی نہیں ہوتا، لیکن اشارہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور 73 میں ایک ہی فرقہ ایسا ہے جو فرقہ امامیہ ہے۔ لہذا ہماری شرعی ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر عمل ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس پر غور کیا جاتا ہے، دوست دشمن اس پر غور کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں محافل کو، اپنی مجالس کو، اپنے تمام مذہبی پروگراموں کو اس انداز سے مرصع، مسجع اور مرتب کرنا چاہیے کہ ہمارے ایک ایک لمحے سے، ذاکر کے قصیدے سے، ذاکر کی ربائی سے، ذاکر کے شعر سے، ذاکر کے انداز خطابت سے آل محمد علیہ السلام کے کردار اور ان کی کریکٹر کی خوشبو آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا انداز اپنا لیں جو آل محمد علیہ السلام کو کسی صورت بھی پسند نہ ہو۔ یاد رکھیے گا کہ ہم اپنے انداز سے اپنے نفس کو تو راضی کر سکتے ہیں، لیکن آل محمد علیہ السلام کو راضی کرنا ایک الگ معاملہ ہے۔ آئیے، شب 9 رمضان المبارک ہے، اپنے آپ سے عہد کیجئے، اپنے وقت کے امام سے عہد کیجئے کہ مولا جہاں تک میری طاقت، ہمت میرا ساتھ دے گی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے ممبر کو، اپنی مجلس کو، اپنے ذکر کو، اپنے حد امکان تک آپ کی اتباع اور پیروی میں گزاروں گا۔ عزیزان گرامی، آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی مجالس میں، اپنی بارگاہوں میں، اور ایک بات میری یاد رکھیے گا، امام بارگاہ کوئی معمولی جگہ کا نام نہیں ہے، امام کا گھر، امام کا گھر، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر امام کا گھر ہے تو اس کو وہ امام کا مسکن بھی ہے۔ تو لہذا امام کے مقام اور رتبے کے پیش نظر اس گھر کا تقدس اور احترام کو بحال رکھا جائے، کوشش کی جائے
کہ امام بارگاہ کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے وقت کے امام سے اذن مانگا جائے، وقت کے امام سے اجازت طلب کی جائے کہ مولا میں آپ کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں، چونکہ قرآن یہ کہتا ہے خبردار کسی گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اہل خانہ تمہیں اجازت نہ دے دے۔ تو لہذا اپنی ریت بنا لیجیے، اپنی عادت بنا لیں۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھیں، چونکہ آگے ایام عزا شروع ہو رہے ہیں، 10 رمضان المبارک کو جناب ام المومنین حضرت خدیجہ محسنہ اسلام محسنہ رسالت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وصال کی شب آ رہی ہے، اور مجالس کے سلسلے شروع ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا 2 باتیں میری آج اپنے پلے باندھ لیں۔ پہلی بات یہ وعدہ کر لیں اپنے آپ سے کہ اس وقت تک مجلس میں جانے کے لیے میں گھر سے قدم باہر نہیں نکالوں گا جب تک اپنے وجود کو لباس کو پاک کر کے باوضو نہیں ہو جاؤں گا۔ یہ پلے باندھ لو۔ اس وقت تک خانہ امام میں قدم نہیں رکھنا جب تک آپ باوضو نہ ہو۔ پھر جب دہلیز بارگاہ پر پہنچے تو اپنی آنکھوں کو جھکا کر، اپنا سر جھکا کر اپنے وقت کے امام سے اذن دخول مانگے، مولا میں آپ کے گھر میں، آپ کی جد کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے اذن دخول اجازت فرمائیے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے گا، اذن دخول کے قبولیت کا پتہ کیسے تمہیں چلے گا کہ امام نے ہمیں اجازت دی ہے؟ معصوم فرماتے ہیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب تم اذن مانگو تو تمہارے وجود پر ایسی حالت ہو کہ جس کے نتیجے میں آپ کی آنکھوں سے اگر ایک آنسو ٹپکا ہے تو سمجھو آپ کو امام نے اجازت دے دی ہے۔ عزیزان گرامی، جب آپ ایسے آداب کو اپنائیں گے، آپ کے بچے اپنائیں گے، آپ کے اہل خانہ پردہ دار اپنائیں گے، تو پھر امام بارگاہ میں اور مجلس میں جانے کا انداز ہی الگ ہوگا۔ پھر مجلس سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، میں یقیناً کہتا ہوں کہ یہ مجلس ذکر امام حسین علیہ السلام تمام عبادات کی قبولیت کا محور ہے۔ تو اس لیے اس کو بھی عبادات کی شرائط کے ساتھ ادا ہونا چاہیے۔ یہ سیرگاہ نہیں ہے، یہ کوئی آپ کے چلنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے کہ آپ جیسے مرضی جہاں سے مرضی جیسے آئے اور منہ اٹھا کے چلے جائیں، نہیں، باقاعدہ شرائط کے ساتھ۔ اور مجلس اتحاد المومنین پاکستان یہ ہمارے ماٹو میں شامل ہے، یہ ہمارے مقاصد میں شامل ہے کہ ہر مومن کو، ہر عزادار کو، مومنین و مومنات کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ کسی مجلس حسین میں علیہ السلام میں بغیر طہارت اور وضو کے داخل نہیں ہوگا، کسی امام بارگاہ میں قدم اندر رکھنے سے پہلے اس وقت تک اندر ڈالنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا جب تک کہ اپنے وقت کے امام سے انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ امامت سے اذن دخول نہیں مانگ لے گا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد لا تنظروا من قال انظروا ماذا قال، مجلس میں جا رہے ہیں تو آپ کا ایک ہی نقطہ نظر ہونا چاہیے، کون پڑھ رہا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں، کیا پڑھ رہا ہے؟ کیونکہ ذکر آل محمد علیہ السلام افراد کا محتاج نہیں ہوتا۔ لہذا آج کے درس کے حوالے سے میں اپنے آخری الفاظ کے ساتھ آپ سے دستبستہ استدعا کرتا ہوں کہ خدا را آج اپنے وقت کے امام کے ساتھ وعدہ نبھائیے اور وعدہ کیجیے، پچھلے جو وعدے کیے ہیں ان پر غور کیجیے کہ اس میں نے کتنے وعدوں کو نبھایا ہے۔ میں ہر روز آپ کو یاد دہانی کراتا رہوں گا، اور میں دستبستہ استدعا اور التجا کرتا رہوں گا کہ خدا را آپ کا کیا عقیدہ ہے آپ جانیں اور امام جانے، میرا کیا عقیدہ ہے میں جانوں اور میرا امام جانے، اس بھائی کا کیا عقیدہ ہے وہ جانے اس کا امام جانے۔ خدا را اپنے اختلافات کو ختم کیجئے، صف عزائے غریب کربلا میں صرف عزادار حسین بن کے آئیے۔ آپ کا کس تنظیم سے تعلق ہے، کس پارٹی کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں ہیں، آپ جانیں اور آپ کی ہمدردیاں جانیں، لیکن کم از کم جب خانہ امام
جب بارگاہ مقدس امام حسین علیہ السلام میں آپ داخل ہو جائیں تو پھر آپ کا صرف اور صرف ایک ہی نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ بس میں بارگاہ حسینی میں ہوں اور صرف حسینی ہوں. ہماری خواہش ہے، ہماری کوشش ہے، اور الحمدللہ پاکستان کے بہت سارے بانیان نے، بہت سارے عزاداروں نے، بہت سارے ماتمی سنگتوں نے، سالاروں نے، خدا ان کو سلامت رکھے، انتہائی محبت فرمائی ہے، اور ہم اس کوشش کو پورے ملک میں پھیلا رہے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پیغام کے خود حصہ دار بنیے اور ہمارے ہاتھوں اور ہمارے بازوؤں کو مضبوط کیجئے. بہت لڑا لیا قوم کو، بہت انتشار پیدا کر چکے لوگ، اب ہم اس بات کے متحمل نہیں ہیں. وقت اس بات کا مطابق نہیں چاہتا. ہمیں حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ناصرین میں اگر شامل ہونا ہے تو پھر ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا. خدا را سوشل میڈیا آپ کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ یہاں بیٹھ کر آپ اختلافات کو ابھاریں، انتشار کو پھیلائیں. نہیں، پیغام محبت دے، حسینیت کا پیغام دے. ہماری یہی ذمہ داری ہے. اپنے وقت کے امام عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ناصرین میں لوگوں کو شامل کریں. کس کا کیا معیار عقیدت ہے یہ میرا اور اس کا آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہر فرد کا اس کے امام علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہے. میرے لیے اتنا کافی ہے کہ 12 امام علیہ السلام کی امامت اور ولایت مطلقہ کا وہ قائل ہے سر آنکھوں پر. غریب کربلا کا عزادار ہے، عزاداری سید الشہداء، ماتمداری سید الشہداء اور تمام شاعر حسینیہ کا احترام کرتا ہے سر آنکھوں پر. اس کا عقیدہ کتنا چھوٹا ہے کتنا بڑا ہے یہ معاملہ میرا نہیں ہے، یہ اس کا اور اس کے امام کا معاملہ ہے. اور یاد رکھیے گا یہ فیصلے ہم نہیں کرنے، حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج شریف تشریف لانے والے ہیں، اور ہمارے بہت سارے اختلافات کا فیصلہ وہ خود فرما دیں گے. اس لیے میں دست بستے التماس کرتا ہوں کہ خود امام بننے کی کوشش نہ کیجیے، خود مذہب کا لیڈر بننے کی کوشش نہ کیجیے. ہمارے ہادی پیشوا عجل اللہ تعالی فرج الشریف موجود ہیں انشاءاللہ، اور وہ بہت جلد تشریف لانے والے ہیں. ہمیں اس ذات مقدس کے لیے زمینہ سازی کرنی ہے، ماحول کو ہموار کرنا ہے، ناصرین امام میں اضافہ کرنا ہے. آئیے پیغام محبت پھیلائیے، اتحاد المومنین کو فروغ دیجیے. ممبر پر تقریر کرنے والے ذاکرین خطبہ کو دست بستہ منت کیجیے کہ خدا را ہمیں صرف فضائل اہل بیت ہی سنایا جائے، ہمیں مناقب آل محمد ہی سنایا جائے، ہمیں سیرت اہل بیت سے بھی آگاہ کیا جائے، کردار آل محمد سے بھی ہمیں آشنا کیا جائے. میں پرسوں دیکھ رہا تھا محترم وسیم عباس بلوچ صاحب ذاکر اہل بیت، خدا ان کی زبان میں مزید اثر عطا فرمائے، اور اتنے اچھے انداز سے وہ آل محمد علیہ السلام کے احکامات کے پیش نظر وہ پردے پر گفتگو فرما رہے تھے. خدا گواہ دل سے دعائیں نکلی. یاد رکھیے گا یہ آپ کو غلط فہمی ڈالی گئی ہے آپ کے ذہنوں میں کہ جو صاحبان امامہ ہیں وہ ذاکرین کے یا خطبہ کے نعوذ باللہ مخالف ہیں. نہیں، غلط فہمی ہے آپ کی. ذاکر امام حسین، ہم خود ذاکر ہیں، ذاکرین امام حسین ہماری جان ہے، ہمارے وجود کا حصہ ہے. ہاں، میں علماء مدارس سے بھی، علماء مساجد سے بھی دست بست استدعا کروں گا کہ اگر کسی ذاکر خطیب کی کسی بات پر آپ کو تحفظات ہے تو انتہائی احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے. اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے ذاکرین کسی صورت بھی علماء کے ساتھ اپنی وابستگی کو توڑنے کے حق میں نہیں ہے. میں ایک ذاکر کا نام گنوں تو شاید وقت بھی میرا ساتھ نہ دے. میں خدا گواہ ہے کہ میں ذاکرین اور ملک کے بڑے بڑے ذاکرین خدا ان کو سلامت رکھے انتہائی علماء کا احترام کرتے ہیں. علماء کو بھی باپ بننا چاہیے، بڑوں کی شفقت پیش کرنی چاہیے. میں اس لیے آپ لوگوں سے تقاضا کرتا ہوں کہ خدا را آپ بھی ممبر کے مزاج کو بدلے اور اپنی عوام کو صرف پیغام حسینیت سے روشناس کریں. میری دعا ہے مولا کونین بحق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام ملت مظلومہ، ملت تشیع، ملت امامیہ، اس کے درمیان اتفاق و اتحاد فرمائے. پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ
مجلس اتحاد المؤمنین پاکستان کے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، ساتھیوں کو میرے اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت صدقہ اس مشن میں کامیابی سے ہمکنار فرما۔ عزت اہل بیت کا صدقہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں، بحق بیمار کربلا صحت کلی عطا فرما۔ بالخصوص مجلس اتحاد المؤمنین پاکستان کے صدر اور نائب صدر علامہ منور عباس الوی صاحب اور اختر عباس ازدی صاحب دونوں بیمار ہیں، مولا ان کو صحت کلی عطا فرما۔ عزت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں، صاحب اولاد فرما۔ مومنین کے جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ عزت اہل بیت کا صدقہ ہمارے تمام بزرگ علماء کو سلامت بغرامت فرما، تمام ذاکرین کی محافظت فرما، تمام واعظین کی محافظت فرما، مولا کا ذکر کرنے والے جہاں جہاں ہیں ان کو آباد و سلامت فرما، ماتمیوں کے درمیان، ذاکروں کے درمیان، علماء کے درمیان، علماء مساجد و مدارس کے درمیان الفت اور بھائی چارے میں اضافہ فرما۔ محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت صدقہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی اور دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ میرے اللہ ہماری گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھ، ہم پہ اپنا لطف و کرم فرما۔ عزت اہل بیت کا صدقہ ہمیں مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید سے مزید اس کو ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزت اہل بیت کا صدقہ ملت تشیع کے درمیان اتفاق و اتحاد کے لیے ہماری کوششوں کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ درجہ بدرجہ ایک دوسرے کے احترام کی توفیق عطا فرما۔ عزاداران غریب کربلا جہاں جہاں پر ہیں ان کی محافظت فرما۔ محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ دشمنان اہل بیت کو ذلیل اور خوار فرما۔ آل محمد کی عزت کا صدقہ گستاخان آل محمد کو ذلیل اور خوار فرما، بالخصوص گستاخان سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذلیل اور خوار فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خدشات و خطرات سے محفوظ فرما، لاپتہ افراد کو جلد بازیاب فرما۔ محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ شہداء ملت جعفریہ کے درجات بلند فرما، شہداء کے قاتلین کو ذلیل اور خوار فرما۔ پروردگار ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خدشات و خطرات سے محفوظ فرما، ملک پاکستان کے امن کو بحال فرما، ملک پاکستان کے امن کے دشمنوں کو ذلیل اور خوار فرما۔ عزت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ میرے اللہ اس ملک پاکستان کے امن کو خراب کرنے والوں کو ذلیل فرما۔ محمد اہل بیت محمد کا صدقہ افواج پاکستان، سیکورٹی ادارے جو دہشت گردوں کے مقابلے میں برسر پیکار ہے، میرے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ محمد اہل بیت محمد کا صدقہ ایام عزا قریب ہے، عزاداری سید الشہداء، عزاداری سرکار مولا متقیان امیر المؤمنین کے تمام جلوسوں کی مجلسوں کی حفاظت فرما۔ محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت صدقہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، وارث زمانے کے زور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ربنا وتقبل دعانا انك انت السميع الدعاء۔ ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔